محترم المقام، کل ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے خیبر کے تمام علاقہ کو مسلمانوں کے ہاتھوں میں عطا فرما دیا، فتح یابی اور نصرت سے نوازا تھا۔ تو اس کے بعد آج ہم خیبر کے کچھ مسائل اور صلح نامہ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رحم دلی اور نرمی کے متعلق پڑھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب خیبر فتح کر لیا، پھر مشورہ ہوا کہ خیبر والوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مشورہ دیا کہ آقا ان کو بنو نضیر کی طرح ملک بدر کر دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے، ان کے اپنے علاقے سے نکال دیا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی اسی رائے کو درست سمجھا۔ آقا نے فرمایا درست ہے، لیکن خیبر والوں سے تو پوچھ لیں، اتنے رحم دل ہیں۔ خیبر والے کتنے بڑے ظالم اور جابر لوگ تھے، لیکن پھر بھی آقا فرماتے ہیں ان سے تو پوچھیے وہ کیا کہتے ہیں۔ خیبر والوں سے جب پوچھا تو خیبر والے کہنے لگے کہ ہمیں ہمارے گھروں سے نہ نکالا جائے، جبکہ ہم آپ لوگوں کی تمام شرائط ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تم خود اپنی شرائط بتاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں ہمارے گھروں میں رہنے دیا جائے اور ہماری زمینیں بھی ہمارے قبضے میں رہیں، لیکن جو کچھ بھی ہماری زمینیں اگائیں گی، جتنا بھی اناج ہوگا، جتنی بھی آمدنی ہوگی خیبر کی، وہ ساری کی ساری آدھی آدھی کر دی جائے گی، آدھی آپ لوگوں کے حوالے ہوگی اور آدھی ہماری۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا قبول ہے۔ آقا نے قبول فرمایا، اور قبول فرمانے کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا کہ سالانہ جتنا بھی آمدنی ہوگی آدھی لے آنا اور آدھی ان کے لیے چھوڑ دینا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ان کے ہاں جاتے خیبر والوں کے پاس، وہ سارے کے سارے سامان کو تقسیم کرتے، آدھا آدھا کرتے، دونوں حصے سامنے رکھتے اور خیبر والوں سے کہتے خیبر والوں ان دو حصوں میں سے جو حصہ تمہیں پسند آئے چن لو۔ خیبر والے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کا یہ عدل دیکھ کر حیران رہتے تھے اور کہتے تھے ہمیں لگتا ہے یہ آسمان اور زمین بھی عدل کی وجہ سے قائم ہے، عدل کی وجہ سے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا خیبر والوں سے، اے خیبر والو، جو کچھ تم نے اپنا سامان، مال غنیمت ہے نا، مال غنیمت چاہیں تو ہم سب پہ قبضہ کر سکتے ہیں، سارے مال پہ، لیکن جو کچھ تم لوگوں نے اپنا سامان اپنے اونٹوں پہ لاد رکھا ہے وہ تمہارا ہے، نکلنے کے لیے انہوں نے لاد رکھا تھا۔ آقا نے فرمایا وہ تمہارا ہے، جو باقی بچا ہے وہ ہمارا ہوگا۔ خیبر والوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کوئی چھپایا نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کچھ سونا، ان کا ایک سردار تھا حی بن اخطب جو قبیلہ نضیر کا تھا، قبیلہ نضیر جب فتح ہوا تھا بھاگ کر وہ خیبر گیا تھا، اس کا سونا انہوں نے چھپا لیا تھا۔ اللہ رب العزت نے وہی بھیج دی کہ میرے محبوب فلاں مقام پہ انہوں نے سونا چھپا رکھا ہے۔ آقا نے فرمایا جاؤ وہ سونا بھی لے کر آؤ، وہ سونا بھی آ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو مال غنیمت میں شامل کر لیا، اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم چند دن خیبر میں مقیم رہے۔ انہی چند دنوں میں سے ایک دن یہودی آئے کہ آقا ہم آپ کی دعوت کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک سردار تھا ان کا خیبر والوں کا، جس کا نام تھا سلام بن مشکم، وہ مارا گیا تھا۔ اس کی زوجہ، اس کا نام تھا زینب، وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں گوشت لے آئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بکری کا گوشت بڑا پسند ہوتا تھا، اور وہ بھی دستی کا گوشت آقا پسند فرمایا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے دستی لی آئی، اور باقی صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی بیٹھے ہیں۔ جب کھانا سامنے رکھا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور صحابہ کرام نے کھانا تناول کرنا، کھانا شروع کیا۔ تو جب آقا نے لقمہ توڑا اور منہ تک لے جانا چاہا، منہ تک لے گئے،
تو آقا نے تمام صحابہ کرام سے فرمایا رک جاؤ، کھانا نہ کھاؤ، رک جاؤ۔ صحابہ کرام رک گئے، عرض کرتے ہیں آقا خیر تو ہے؟ آقا نے فرمایا اس کھانے میں زہر ہے، اس کھانے میں زہر ہے۔ چونکہ ان میں سے ایک صحابی نے لقمہ نگل لیا تھا، کھا لیا تھا، جن کا نام تھا حضرت بشیر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک لقمہ کھا لیا تھا، باقی تمام صحابہ کرام نے ہاتھ روک لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو عورت یہ گوشت لائی تو اس کو لایا جائے۔ جب اس عورت کو لایا گیا، آقا نے فرمایا بتا تو اس کھانے میں زہر کیوں ملایا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی میں نے زہر تو ملایا ہے لیکن سوائے میرے اور میرے رب کے کوئی نہیں جانتا تھا، بتائیے آپ کو کس نے بتایا ہے؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مجھے اور کسی نے نہیں، اسی گوشت نے بتایا کہ میرے اندر زہر ہے، اسی گوشت نے بتایا ہے۔ اب تو بتا تو نے ملایا کیوں تھا؟ وہ کہنے لگے اس لیے ملایا تھا، میں دیکھنا چاہتی تھی اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو زہر آپ پر کوئی اثر نہیں کرے گا، اگر آپ نعوذ باللہ من ذالک جھوٹے ہوں گے تو اللہ رب العزت ہمیں آپ سے نجات دے دے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اب تو تیرے گوشت نے مجھے بتا دیا ہے کہ میرے اندر زہر ہے، میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے، میرے رب نے مجھے محفوظ رکھ لیا ہے زہر سے۔ آقا نے فرمایا جا میں نے تجھے اپنی طرف سے اپنی ذات کے لیے معاف کیا ہے، لیکن جس میرے غلام نے کھا لیا ایک لقمہ اگر اس کو کچھ ہوا تو اس کا نقصان تجھے بھگتانا ہوگا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد حضرت بشیر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ بہت انتہائی سخت زہر تھا۔ جب وہ شہید ہو گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا زینب کو بلایا جائے۔ زینب آ گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اب میں تجھے اپنے غلام کے بدلے میں قتل کرتا ہوں، قصاص کے طور پر۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کا سر قلم کرا دیا، اس کو مروا دیا۔ اور اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب واپس روانگی کی مدینہ کی طرف آئے، جب آپ مدینہ کی طرف آئے تو ادھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حبشہ سے واپس آ گئے۔ وہ پہلے حبشہ گئے ہوئے تھے نا، حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، وہ واپس آ گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ جب واپس آئے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے واپس آنے پر بہت زیادہ خوش ہوئے، اس طرح خوش ہوئے آقا نے ان کے ماتھے کو چوما اور چوم کر کہنے لگے، فرمایا جعفر میں نہیں کہہ سکتا کہ خیبر کے فتح ہونے پر مجھے زیادہ خوشی ہے یا تیرے آنے پر زیادہ خوشی ہے، اپنوں کے آنے پر زیادہ خوشی ہوتی ہے نا۔ آقا نے فرمایا جعفر تیرے آنے پر مجھے زیادہ خوشی ہوئی ہے، حالانکہ اس طرح پورا خیبر ہے، بڑی فتح ہے، مسلمانوں کا ڈنکا بجا، مسلمانوں کا پوری دنیا پر روب بیٹھ گیا، ولولہ اور دبدبا بیٹھا، ہیبت طاری ہوئی عالم کفر پر، مگر اس کے بعد آقا یہ فرماتے ہیں کہ خیبر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ خیبر کے فتح ہونے پر زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے پر زیادہ خوشی ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم رشتوں کے متعلق بتانا چاہتے ہیں لوگوں چاہے پوری دنیا بھی مل جائے ایک طرف رشتہ ہو، رشتہ زیادہ اہم ہے، تعلق زیادہ اہم ہے، محبت زیادہ اہم ہے، انسانیت زیادہ اہم ہے۔ سو محترم المقام ایک طرف ہم بھی ہیں جو چند روپیوں کے لیے چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے اپنے رشتہ داروں کو پھینک دیتے ہیں، جاؤ بھی تم کون ہو، اپنے عزیزوں کو پھینک دیتے ہیں، جاؤ بھی تم ہو کون، تو ہوتا کون ہے۔ ارے یہ سبق رسول اللہ سے سیکھ، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے سیکھ، ان کی زندگی سے سیکھ۔ آقا فرماتے ایک طرف خیبر کیا ہے، مجھے تو میرا جعفر ہی پیارا ہے، مجھے تو میرا جعفر پیارا ہے۔ سو محترم المقام یہی سبق سیکھیے، دنیا کے مقابلے میں رشتوں کو عزیز جانیں، دنیا داری جہان کے مقابلے میں اپنے رشتوں کو زیادہ پیارا سمجھیں، ان سے پیار کریں۔ جب ان سے پیار کریں گے تو اللہ رب العزت دنیا کی دولتیں تمہارے قدموں میں رکھ دے گا۔ دعا کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا